اور کبھی نبی بات کریں گے، اور جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی رازدارانہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو تفسیر کیا بتائے گا؟ یہ نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انداز سے اللہ بات کر رہا ہے اپنے حبیب سے، جی کوڈ ورڈ میں، اشاروں میں، کنایوں میں بات ہو رہی ہے۔ کبھی کہتا ہے مجھ سے میرے حبیب یہ دو چیزیں تو مجھ سے مانگو، قل ایسے مانگو، ایسے مجھ سے بات کرو، رب زدنی علما، یا اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں جوانوں سے کہوں گا کہ کسی بھی تعلیم پر یہ مت سوچو کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، تم بہت کچھ بھی پڑھ لو گے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ سب سے بڑے عالم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ جو سب سے بڑا کائنات میں عالم ہے نا، سرکار دو جہاں، میں نے اس لیے کہا کہ سب سے بڑا جس نے علی کو پڑھایا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ مولا کائنات سے بھی بڑے عالم سرکار کی ذات۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی نے فرمایا، زقنی رسول اللہ زقا زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب تعبیر ہے۔ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے نا وہ پلاتی نہیں ہے۔ بھائی بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے گا۔ ماں چار چیزیں کھاتی ہے تو پھر دودھ پلاتی ہے۔ میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے کہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے، کھاتی کچھ اور ہے، لیکن پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ رسول اللہ سے جو لیتے تھے وہی مجھ علی کو دیتے تھے۔ مولا کائنات کا علم بھی، سرکار دو جہاں کا علم بھی، اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو بات یہ ہوگی کہ علی مولا نے جس سے سیکھا ہے، علی مولا نے جس سے سیکھا ہے وہ سرکار کی ذات، مگر اتنا کچھ جاننے والا سرکار کی ذات، اتنا کچھ جاننے والا۔ دیکھیں مجھے گفتگو وہ کرنی ہے جو سنی شیعہ سب کے لیے کامن ہے۔ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں، مجھے سنیوں سے بہت پیار ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی مجلس میں آ جائے تو وہ صحیح دروازے پر آ گیا ہے، اس کو پیار سے بات کرو، بات منتقل بھی ہو جائے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی نہیں ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بھئی تھکے تو نہیں بیٹھے آپ، میری بات جا رہی ہے؟ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو سب سے زیادہ بڑا عالم اللہ نے جیسے سب سے بڑا عالم بنایا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بات میری منتقل ہوئی نہیں ہے۔ سرکار کا علم میں کیا بتاؤں جب اللہ ہی نے نبی کی حد نہیں بتائی؟ جی، کعبہ قوسین و ادنیٰ عند سدرۃ المنتہی، دلا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنیٰ۔ جب میرا مصطفیٰ معراج کو آیا تو ایسی کیفیت میں کہ دو کمانوں کا فاصلہ، یعنی اللہ سے اتنا فاصلہ کہ جو دو کمانوں کا فاصلہ۔ اگر یہاں آیت رک گئی ہوتی نا کہ کعبہ قوسین، قوسین دو کمانیں، جی قوس قوسین دو کمانیں، دو کمانوں کا فاصلہ رکھ گیا تھا معراج پر نبی میں اور اللہ میں۔ توجہ چاہوں گا، مادی فاصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی اور نورانی فاصلے کی بات ہو رہی ہے۔ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر آیت یہ رک گئی ہوتی تو مسلمان تو کمانوں کو ڈھونڈتا پھرتا کہ کتنے میٹر کی ہوتی ہیں، اور مسلمان کہتا جی کمان جو ہے وہ 1.5 میٹر کی ہوتی ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ مثلا 2.5 میٹر کی بھی ہوتی ہے۔
تو 1.5 میٹر کے اوپر فاصلہ آ گیا کہ جی اللہ میں اور مصطفیٰ میں 1.5 میٹر کا فاصلہ رہ گیا تو مسلمان تو حد ڈھونڈنے میں ویسے ہی ماہر ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ او ادنا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم کہہ کے ہمیں سوچنے سے روک دیا. تمہیں تو حق ہی نہیں ہے کہ تم اس سے کم کتنا ہو سکتا ہے. لہذا تم میرے مصطفیٰ کی حدوں کو نہیں بتانا. میرے مصطفیٰ کی حد تمہیں نہیں پتا، میں اللہ جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے. اور ایک دلیل دوں کہ سرکار کی حدوں کا ہمیں نہیں پتا. دلیل یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی. ہمارے نبی نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی، لہذا ان کی حد برداشت کا پتہ نہیں. کبھی کسی کے لیے سرکار نے بد دعا نہیں کی. وہ نبی کہ جس کو اللہ نے اس مقام اور عظمت سے سرفراز کیا، اس نبی کے پہلے شاگرد کو علی کہتے ہیں. لہذا سب سے بڑا عالم اگر بعد از نبی کوئی ہے تو وہ مولا علی کے ذات. بات روشن ہے. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. اتنا بڑا عالم، اس کے باوجود بھی اللہ اس عالم سے یہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما. میرے حبیب مجھ سے مانگو یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. لہذا بچوں، جوانوں، میرے نواب شاہ کے نونہالوں، مستقبل پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہے نا ہمارے سامنے. آپ علم کے رستے میں کبھی بھی تھکنا نہیں. یہ مت کہنا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اب اور کیا پڑھوں گا. نہیں، اس سے زیادہ تمہیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے علم کے رستے میں. توجہ کر لی. تو ایک چیز تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اس سے علم مانگو. علم. دوسری چیز بتاؤں کیا مانگی؟ اے میرے حبیب قل رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگو. دوسری چیز رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. تو اللہ نے نبی سے یا علم مانگنے کا کہا ہے یا مضبوط مددگار مانگنے کا کہا ہے. اور مضبوط مددگار کو علی کہا جاتا ہے. مجھ سے علی مانگو یا مجھ سے علم مانگو. 30 سال بڑے ہیں سرکار مولا علی سے. 30 سال اعلان نبوت کر رہے ہیں تو 40 سال کے ہیں. میرے مولا علی اس وقت 10 سال کے ہیں. سن و سال کی بات کر رہا ہوں، حدیں نہیں بتا رہا. میرے بس کی نہیں ہے حدیں بتانا. خبردار کوئی نبی کو 40 سالوں میں نہ ڈھونڈے. خبردار کوئی مولا علی کو 10 سالوں میں نہ ڈھونڈے. خبردار ان کے سن و سال تاریخ میں ضرور لکھے ہیں، عقائد میں نہیں لکھے. عقائد کے دروازے پر جا کر ان کے سن و سال تلاش نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. ان سے کہا کریں، ان سے کہہ دیا کریں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. خبردار، ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا. کنتُ نبیًّا وآدمُ بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. توجہ ہے بھائی میرے محترم سننے والوں، حدیث پوری سنا کرو. کنتُ نبیًّا وآدمُ بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث پوری نہیں ہے. حدیث یہاں پوری ہوتی ہے کانا علی ولیٰ وآدمُ بین الماء والطین. ابھی آدم نہیں بنے تھے کہ علی ولی تھے. توجہ ہے. ماشاءاللہ. توجہ کر لیا آپ نے. یا اللہ اپنے نبی سے علم مانگنے کا کہہ رہا ہے یا مضبوط مددگار. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
اور قرار دے اپنی طرف سے میرے لیے ایک مضبوط مددگار، ایک مضبوط مددگار۔ نصیر اور ہے، نصیر اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے، ناصر اور ہے، نصرت اور ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مجھ سے کہو کہ اپنی طرف سے مجھے نصرت عطا فرما، نصرت نہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، متوکل نے اپنی بیماری پر اپنی ماں سے کہا میرے لیے دعا کرے، تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، بلا لیا علماء کرام کو کہ کتنے عدد جانور، کتنے عدد کپڑے، کتنے عدد مثال کے طور پہ راشن، کتنے عدد میں دوں کہ کثیر کہلائے۔ تو ایک مفتی صاحب نے کہا جی 40 چیزیں دے دیجئے۔ تو اس نے کہا 40 کیوں؟ تو دوسرا ہی سمجھا شاید یہ کم بتائے تو میں تھوڑا زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ راضی ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا جی 50 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا 50 کیوں؟ ایک نے اور کچھ سوچا کہ 60 دے دیجئے۔ کہا 60 کیوں؟ اب جو بھی عدد بتاتا تھا وہ پوچھتی تھی کہ اتنے کیوں؟ اور ایک مرتبہ جب ہر ایک سے پوچھا گیا اور جواب کس کے پاس نہیں بنا، تو جب مشکل آتی ہے نا تو پھر مشکل کشائی اور علی کے اولاد یاد آتی ہے۔ تو دربار میں سے یہ ایک شخص کی آواز آئی کہ وہ جو شیعوں کے 10ویں امام علی نقی، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کتنا دے دیں۔ میرے مولا علی نقی سے سوال کیا گیا، مولا نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہو کہ 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو گویا کثیر دے دیا۔ تو جیسے 50 اور 60 اور 70 والوں سے پوچھا گیا، ایسے 80 والوں سے بھی پوچھا گیا۔ یہ توجہ ہے؟ تو 80 والوں سے پوچھا گیا کہ 80 کیوں؟ 80 ہی کیوں؟ توجہ ہے؟ تو میرے مولا سے کہا جی 80 تعداد میں کیوں دوں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے، اور نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں۔ 80 جنگوں میں اللہ نے مدد کی ہے، لہذا 80 کی تعداد کو قرآن کی زبان میں کثیر کہا جاتا ہے۔ تو نصرت اور ہے جو نبی کو ملتی رہی، مگر اب یہاں نبی نصرت نہیں مانگ رہے، بلکہ نبی مانگ رہے ہیں نصیر۔ نصیر بھی وہ مدد کرنے والا جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں آج مدد نہیں کر سکتا، ہمیشہ جو مدد کرے اسے نصیر کہا جاتا ہے۔ جی تو نصیر کون ہے؟ قرآن میں مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام نصیر ہے۔ مولا علی کے قرآن میں 10 نام آئے جس میں سے ایک نام نصیر ہے، ایسا مدد کرنے والا جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں مدد نہیں کر سکتا، ہمیشہ جو مدد کرتا رہے۔ بلکہ سنگین بات کر دوں، نواب شاہ کا مجمع اگر متحمل ہے تو ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ بات آگے بڑھے جی۔ مضبوط مددگار، ایک ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ سنگین بات کروں؟ سنگین بات کروں لیں گے؟ بھاری بات کروں لیں گے؟ ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو، کبھی اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں، یہ مولا علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آگے یا پیچھے تو وہ بڑھائے گا جسے حدوں کا پتہ ہو۔ ہمارا کام آگے بڑھانا پیچھے ہٹانا نہیں ہے، ہم تو جو بات کریں گے قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے۔ اتنی ضرور ہماری کمزوری یہ ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی کا نام سننے کو ملتا ہے وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے، وہ بندہ ہمیں اپنا لگتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میں سندھ کے ایک مشہور شہر کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھیوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ سندھ کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، اور سندھ کا تو سنی بھی مولا علی جی۔
قائم علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ شکارپور کا سانحہ ہوا. میں نے کہا شاہ صاحب آپ ایسے ٹیسٹ کیس لے لیجئے، سندھ مولائیوں کا علاقہ ہے، صوفیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہاں اس طرح کے تکفیری کام نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شاہ حیدری ہے. یہاں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ جو یزید نام رکھے. یہاں کی اب جو جدید سندھی ہے نا، جب بچے ہمارے یہ جو نئے سندھی ہیں نا، تو انہیں تو بہت ساری باتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سندھ کی سب سے بڑی گالی پتہ ہے کیا ہے؟ گالی سکھانے نہیں آیا ہوں، یہ ممبر ہے بھائی. سندھ کی سب سے بڑی گالی جب سندھی پرانا سندھی غصے میں آتا تھا تو کہتا تھا تو مروان ہے. دو ہندو لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو مروان ہے، تو تیسرے نے پوچھا مروان کون ہے؟ کہنے لگا گالی. اہل بیت کا دشمن جس ثقافت میں گالی بن جائے، اس خطے کے اندر دشمنان اہل بیت کا کوئی گزر نہیں ہے. سب سے زیادہ پاک طینت اور خاندانی ولایت اہل بیت سے سرشار علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ خطہ ہے. 1400 سال پہلے کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا، حضرت مختار کا زمانہ، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، ابو جعفر منصور دمانقی کا زمانہ، متوکل کا زمانہ. کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا. یہاں مینجمنٹ کوفے کی ہوتی تھی، ان کی طرف سے بندہ آتے بیٹھتا تھا. جی جب اہل بیت کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اہل بیت کے گھر کے سادات نے مختار سے، اور جو حاکم سمجھتے تھے کہ جس سے بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ حضرت مختار سے کہتے تھے ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں ہمارا احترام ہوتا ہو. لہذا حضرت مختار نے بی بی پاک دامن کو، جو لاہور میں جن کا مزار ہے، انہیں مکران کے ساحل میں پہنچایا. حضرت عبداللہ شاہ غازی اسی دور میں آئے. میں زیادہ تاریخ سندھ پر بات کروں گا تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے. محمد بن قاسم نے فتح نہیں کیا ایسے. تاریخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی سندھ کو فتح کیا ہے. اچھا فتح کہتے کسے ہیں؟ حکومت بنانے کو فتح مندی کہتے ہیں. سندھ کو فتح کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی. سردار بنے بیٹھے ہیں آج بھی. صدارت کر رہے ہیں سندھ کی. کراچی سندھ کا صدر مقام ہے. یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، ڈھونڈنے سے مجھے کوئی سندھی ٹوپی پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو خود سندھی نہیں ہے وہ سندھی ٹوپی پہنے بیٹھا ہے. مگر اچھی بات ہے. جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی اس نے خیال رکھا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا. محراب بنائی باقاعدہ، تو خیال رہے سر جب جائے تو وہ مٹی پر جائے، کپڑے پہ سر نہ ہو. تو یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. مجھے خاص پیار ہے اور خاص رغبت ہے. زیادہ ٹائم بھی اور توجہ بھی الحمدللہ. غلط فہمی ہے کسی کی کہ ہمارے پورے پاکستان میں ادارے ہیں اور سندھ میں کام نہیں ہے. نہیں، الحمدللہ. ابھی عاشق علی سے بھی بات ہوئی، زرداری صاحبان سے بھی بات رہی. یہاں انشاءاللہ نواب شاہ میں بھی جو ہے وہ ان کی توجہ کے ساتھ فلاحی ادارے بنیں گے. ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. زیرپور میں، لاڑکانہ میں، مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں ہمارے کام ہیں. یہاں بھی کام بڑھے گا. اور کچھ دنوں سے پہلے بھی ہمارے دوست یہاں ریلیف کے کاموں میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور کسی پہ کوئی وہ نہیں ہے. مولا کا حکم یہ ہے کہ اے مالک، سیاسی لوگ بھی تشریف فرمائے، میں انہیں ایک پیغام دینا چاہوں گا. مالک، تمہارے دو طرح کے بھائی تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں. اما خلق فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا تم جیسا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے. تو ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، عیسائی بھی ہمارا بھائی ہے، سنی تو ہماری جان ہے. بھائی اس پہ تو خوش ہو جایا کرے گا. بہت تکلیف پہنچا دی سنی شیعوں کو کچھ باہر کے لوگوں نے.
سنی تو ہماری جان ہے. تو یا دین میں ہمارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں ہمارے بھائی ہیں.